علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ اگر جمعۃ المبارک والے دن عید آ جائے یا عید والے دن جمعۃ المبارک آ جائے، دونوں دن اکٹھے ہو جائیں، تو کیا پھر نماز عید بھی ادا کرنی پڑے گی اور جمعۃ المبارک بھی ادا کرنا پڑے گا؟ اور اس کے متعلقہ ہمارے اندر کچھ شکوک و شبہات ہیں اور ایسی کئی غلطیاں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو برائے مہربانی آپ نیکی سمجھ کر اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں تاکہ وہ بھی اس غلطی سے بچ جائیں۔ میں احادیث سنا کے پھر آپ کو مسئلہ سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک ہے سنن ابی داود 1070 حدیث نمبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی آپ نے ایسا دن دیکھا کہ نماز عید اور جمعۃ المبارک اکٹھے ہو جائیں؟ تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا نعم جی، ہم نے کئی مرتبہ ایسے دن دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید اور نماز جمعہ اکٹھے ہو گئے۔ تو جناب معاویہ نے فرمایا پھر آپ نے اس موقع پہ کیا کیا؟ تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العید ثم رخص فی الجمعۃ من شاء فلیصلی۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک ادا کرنے کے متعلق ہمیں رخصت دی کہ تم میں سے جو چاہے وہ عید کے دن جمعۃ المبارک پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے۔ تو اسی طرح مسند احمد ابن حنبل 2722 حدیث نمبر، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن جمعۃ المبارک کی رخصت عطا فرمائی، اور کئی احادیث ہیں اس کے متعلقہ۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں گے یا کوئی بھی جمعۃ المبارک نہ پڑھائے گا نہ پڑھے گا، بلکہ سنت ادا کی جائے گی۔ امام خطیب جمعۃ المبارک ادا کرے گا، کچھ لوگ اس کے ساتھ جمعۃ المبارک پڑھیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم 2028 حدیث نمبر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعۃ المبارک پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت تلاوت کیا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اور اگر ایک دن میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی عید اور جمعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حل اتاک حدیث الغاشیہ اور سبح اسم ربک الاعلی دونوں رکعت میں پڑھتے۔ تو اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک پڑھایا کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر غلطی یہ ہے، اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ رخصت ہے جمعۃ المبارک کی لیکن اس کو نماز ظہر ادا کرنی پڑے گی، تو معززین اپنے روزوں کے اعمال اور نیکیاں ضائع نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کریں کہ جمعۃ المبارک کی تو رخصت ہو گئی، لیکن یاد رکھیں نماز ظہر کی جو فرض رکعات ہیں، جو نوافل ہیں، وہ ہمیں ضرور پڑھنی پڑے گی۔